السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ شدید آندھی کی وجہ سے ساتھ والے گھر کی لڑکی کا دوپٹہ میرے گھر کی کھڑکی پر آ کے گرا۔ سوچا کہ اس کو جا کر واپس دے آؤں، لیکن پھر دیکھا کہ اس کو پیکو نہیں ہوئی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے جا کر دوپٹے کو ستاروں والی پیکو کروائی اور جا پہنچا اس کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بولی، جی کون؟ میں بولا، یہ دوپٹہ لے لیں، آندھی سے اڑ کر ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، شکریہ۔ میں بولا، وہ میں نے آپ کے دوپٹے کو پیکو بھی کروا دی ہے۔ یہ سن کر اس نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا، ایک لمبا سا قہقہا لگایا اور بولی، یہ دوپٹہ نہیں، ابا جی کی دھوتی ہے جو دھو کر ڈالی تھی۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، بتائیں موقع کسے کہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، جب بیوی کے گال پر مچھر بیٹھا ہو۔ ایک صاحب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، تم میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، وہ بل گیٹس کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ پھر میں نے بل گیٹس کو کال کی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے ہو جائے۔ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ میں نے کہا، میرا بیٹا ورلڈ بینک کا چیئرمین ہے۔ بل گیٹس نے کہا، اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک کے صدر کو کال کی اور کہا، تم میرے بیٹے کو ورلڈ بینک کا چیئرمین بنا دو۔ اس نے کہا، نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میرا بیٹا بل گیٹس کا داماد ہے۔ اس نے کہا، اوہ اچھا، پھر صحیح ہے۔ پولیس نے چور سے کہا، تم نے ایک ہی دکان سے مسلسل 3 دن کیوں چوری کی؟ چور بولا، میں نے صرف ایک دن اپنی بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا تھا، باقی 2 دن تو کلر تبدیل کرنے گیا تھا۔ آج میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو دے دیا۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس جیب میں رکھا۔ لڑکے نے لڑکی سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ لڑکی بولی، 19 سال۔ لڑکے نے کہا، تم نے 5 سال پہلے بھی یہی عمر بتائی تھی۔ لڑکی نے کہا، دیکھا ہم لڑکیاں زبان کی کتنی پکی ہوتی ہیں۔ ایک ہندو اور عیسائی صحرا میں بھٹک گئے، دور ایک مسجد نظر آئی۔ ہندو بولا، دیکھو وہ مسجد ہے، اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو وہاں سے ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، میں اپنا نام احمد بتاؤں گا۔ مگر عیسائی نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسجد کے امام نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور نام پوچھا۔ ہندو نے کہا، میرا نام احمد ہے۔ عیسائی نے کہا، میرا نام مائیکل ہے۔ امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا اور کہا، مائیکل کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ پھر ہندو کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اور سنائیں احمد صاحب، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہے جس کی عورتیں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتی۔ ان کے ایک محلے میں مردم شماری کا فوجی پہنچا اور ایک گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازے کے پیچھے سے زنانہ آواز آئی، کون؟ فوجی نے بتایا کہ اہل خانہ کے کوائف لکھنے ہیں، اپنے میاں کو باہر بھیجیں۔ بیوی نے کہا، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ فوجی نے کہا، تو پھر آپ ہی نام وغیرہ لکھوا دیں، بتائیے آپ کے خاوند کا نام کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، وہ تو میں نہیں بتا سکتی۔ فوجی نے کہا، یہ بہت ضروری ہے، ہم نے گھر کے سربراہ کا نام لکھنا ہے۔ عورت بولی، ایک طریقہ ہے، میں آپ سے سوال کرتی جاتی ہوں اور آپ جواب دیتے جائیں۔ عورت نے پوچھا،
مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا؟ فوجی نے کہا ظہیر الدین بابر۔ عورت نے پوچھا اور اس کے بیٹے کا جو بادشاہ بنا؟ فوجی نے کہا ہمایوں۔ عورت نے پوچھا ہمایوں کے بیٹے کا نام جو بعد میں بادشاہ بنا؟ فوجی نے کہا جلال الدین اکبر۔ عورت نے کہا بس اس نام کا آخری حرف کاٹ دو، باقی نام میرے خاوند کا ہے۔ فوجی نے پوچھا کیا آپ کی برادری بھی یہی رہتی ہے؟ عورت نے بتایا ہاں، سارا محلہ ہمارا ہے۔ یہ سن کر فوجی نے واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، بولا پہلے میں تاریخ ہند یاد کر لوں پھر یہاں آؤں گا۔ دنیا بھر کے سائنسدان غش کھا کر گر پڑے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ پپو نے دوست سے کہا کل میں بس میں بیٹھا تھا، ایک لڑکے نے قومی ترانہ چلا دیا، میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور وہ میری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بھکاری نے ایک گھر کے سامنے صدا لگائی تو گھر کی نئی نویلی دلہن نے کہا جاؤ بابا معاف کرو۔ بھکاری کچھ دور گیا تو دلہن کی ساس نے بھکاری کو آواز دی، بھکاری خوشی خوشی واپس آ جا تو ساس نے بھی کہا بابا معاف کرو۔ بھکاری کو بہت غصہ آ جا اور اس نے کہا یہ بات تو اس لڑکی نے بھی کہہ دی تھی، پھر مجھے واپس کیوں بلایا؟ خاتون نے جواب دیا اس گھر کی مالکن میں ہوں، وہ کون ہوتی ہے تم پر رعب جمانے والی؟ میرے ایک دوست کو چائے بنانی نہیں آتی تھی، میں نے اسے شادی کا مشورہ دے ڈالا، اب ماشاء اللہ وہ برتن اور کپڑے اچھی طرح دھونے کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بھی بنا لیتا ہے۔ پپو نے باپ سے کہا اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں اول آ جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ باپ نے کہا میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پپو بولا اسی ڈر سے میں فیل ہو گیا ہوں۔ کچھ شوہر حضرات تو اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ انہیں جب کبھی گھر کا کوئی کام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس دوران بیگم کو اتنی دفعہ آواز لگاتے ہیں کہ بیگم بھی تنگ آ کر کہہ اٹھتی ہے کہ اچھا رہنے دیں آپ، میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔